بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ کنز الکریم کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چاند کی 12 تاریخ ختم ہوئی اور 13ویں کی شب ہے، اور سب آپ جانتے ہیں کہ 13 رجب المرجب کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ بات بھی خوبی لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی، اور ولادت باسعادت کے بعد آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ بند ہی تھی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے پاس تھے، تو حضرت علی نے آنکھیں کھولی۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے حضرت علی نے آنکھیں جو کھولی تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، آپ دائرہ اسلام میں تشریف لائے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت تھی۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ابو طالب جو تھے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح مالدار نہیں تھے، مالی حالات کمزور تھے۔ مکے میں قید پڑا تو مالی لحاظ سے اور زیادہ کمزور ہو گئے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ چچا جان، ہم ابو طالب کے بیٹوں کی کفالت خود کرتے ہیں، ایک بچہ میں لے لیتا ہوں، ایک بچہ آپ لے لیں، اس طرح ان کے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو حضرت عباس اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے اور اپنا مقصد بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا مقصد بیان فرمایا تو ابو طالب نے یہ کہا کہ طالب کو اور عقیل کو، کیونکہ آپ کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی، تو ابو طالب نے کہا کہ طالب کو اور عقیل کو تو رہنے دو، باقی جو 2 بیٹے ہیں ان کے بارے میں جیسا آپ چاہو۔ حضرت عباس جو ہیں وہ عقیل کو لے کر روانہ ہو گئے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو لے کر تشریف لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن سے ہی حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دے دیا تھا۔ آپ کفالت کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت، سبحان اللہ، کس طرح کی کفالت ہوگی اور کس طرح کی تربیت ہوگی۔ بہرکیف حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت علی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز ادا کر رہی ہیں۔ تو نماز سے فراغت کے بعد حضرت علی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ دین اسلام جو ہے اس کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، تو میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت علی نے، میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے حضرت علی کے یوم ولادت کی جو برکت ہے وہ نصیب ہو جائے، اور آپ تک یہ بات پہنچ جائے کہ 13 رجب شریف جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ حضرت علی نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ میں اپنے ابا سے پہلے پوچھ لوں، اس کے بعد کچھ فیصلہ کروں گا۔ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اس طرح بات کی، کیونکہ شروع میں اسلام کسی پر ظاہر نہیں کیا جاتا تھا، لوگ نمازیں بھی چھپ چھپ کر پڑھتے تھے، تو آپ نے بھی حضرت علی سے تقریباً اسی طرح فرمایا کہ
اگر آپ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس راز کو راز ہی رہنے دیں، راز نہ کھولیں۔ رات تو وہ ایک گزر گئی، پیر کا دن تھا جب یہ بات ہوئی، وہ رات تو اسی طرح گزر گئی، تو اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے کو روشن فرما دیا۔ صبح جب ہوئی تو آپ کے دل میں ایمان کی جو کرنیں تھی وہ جگمگا رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی حاضر ہو گئے، بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے آپ کی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ مجھے بھی آپ کلمہ پڑھائیں اور میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب منگل کے روز بھی حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز ادا کر رہی تھی۔ تو نماز سے فراغت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ آپ کا ایک مختصر سا واقعہ تھا جس پر آپ نے کلمہ شریف پڑھا اور آپ مسلمان ہو گئے، اور حضرت علی سے ہی ولایت چلی، اور ولایت کے آپ بادشاہ ہیں، آپ سرتاج ہیں ولایت کے، اور سارا سلسلہ جو ہے ولایت کا حضرت علی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، اور ان کے جیسی محبتیں، ان کے جیسی نمازیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، ورنہ اس کے خیرات نصیب فرمائے، اس کے قطرے، اس کے چھینٹے جو اللہ نے ان پر کرم کیا، اس کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔